بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے اچھی خبروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور آج ہمارے پاس دو بہت بڑی خبریں ہیں جنہیں سن کر بلا شبہ ہر پاکستانی کو خوشی ہوگی، بھلے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ ایک خبر پاکستان کے قرضوں میں کمی کے حوالے سے ہے اور دوسری خبر پاکستان کی آمدن میں اضافے کے حوالے سے ہے، اور قرضوں میں کمی بھی غیر معمولی ہے اور آمدن میں اضافہ بھی غیر معمولی ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پہلی خبر ہے پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے۔ آپ کو خبر بھی بتائیں گے اور اس کا فائدہ بھی بتائیں گے۔ جب پوری دنیا میں کرونا وائرس کی جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، تب عمران خان ترقی پذیر ممالک میں سے واحد لیڈر تھے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی، کیونکہ عمران خان ایسے قوانین کو جانتے ہیں کہ جب پینڈیمک والی صورتحال ہو تو کس طرح سے قرضے معاف کرائے جاتے ہیں۔ تو عمران خان نے آواز اٹھائی تھی کہ امیر ممالک کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال میں غریب ممالک کا قرضہ معاف کریں یا ان کو رعایت دیں قرضے میں، تاکہ وہ کورونا وائرس کے ساتھ آسانی سے لڑ سکیں۔ عمران خان کی یہ آواز گونجی تھی پوری دنیا میں، اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے قرضے معاف بھی ہو گئے تھے اور پاکستان کو بھی اچھی خاصی رعایت ملی تھی۔ اب اس میں جو G20 ممالک ہیں، جو دنیا کے امیر ترین 20 ممالک ہیں، پاکستان نے 2 سے 3 ماہ میں یعنی اس سال کے آخر میں انہیں 3.7 ارب ڈالرز کا قرضہ واپس کرنا تھا، اور اس وقت پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا ہے، اور صرف انکار ہی نہیں کیا، اچھی خاصی بے عزتی بھی کی ہے امریکہ کی، جو امریکہ سے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی۔ تو امریکہ اب IMF کے جو پیکیجز ہوتے ہیں پاکستان کے لیے، وہ مشکل بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ FATF میں بھی پاکستان کے خلاف روڑے اٹکانے کی کوششیں کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس بار جو بجٹ آیا ہے اسے IMF نے ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ اس پر عوام پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا جس کی وجہ سے IMF کے قرضوں کی قسطیں اتاری جا سکیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ہمیں 3.7 ارب ڈالرز واپس کرنا پڑ جاتے تو آپ خود سوچئے کہ اگر ملک سے 3.7 ارب ڈالرز چلے جائیں، بات یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس ہیں نہیں، پاکستان کے خزانوں میں اس وقت 23.2 ارب ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس میں سے 3.7 ارب ڈالرز چلے جاتے تو پاکستان میں ڈالر کا ریٹ ایک بار پھر بڑھ جاتا، کیونکہ پچھلی حکومتیں جو کام کرتی رہیں، ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روکتی رہیں، جس کی وجہ سے ہماری معیشت کا دیوالیہ نکلا تھا۔ تو اب وہ کام نہیں ہو رہا، اب ڈالر کو صحیح طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو اگر 3.7 ارب ڈالرز چلے جاتے تو ڈالر کا ریٹ ایک بار پھر بڑھ جاتا اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا۔ تو خبر یہ ہے کہ G20 ممالک نے پاکستان کا جو 3.7 ارب ڈالرز کا قرضہ تھا جو پاکستان نے اس بار ادائیگی کرنی تھی، وہ 2.5 سالوں کے لیے معطل کر دیا ہے، اور اس قرضے پر جو سود کی ادائیگی ہے وہ بھی 2.5 سالوں کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، کیونکہ جس ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے، انشاءاللہ 2.5 سالوں میں مزید بہت زیادہ حالات بدلے ہوں گے۔ اور جو بھی اگلی آنے والی حکومت ہوگی، اگر وہ اس وقت بھی آتی ہے، بھلے وہ عمران خان کی حکومت ہو یا کسی کی بھی حکومت ہو، 25 سال میں پہلی دفعہ ایک نئی حکومت ایسی آئے گی جسے پاکستان دیوالیہ حالت میں نہیں ملے گا، جسے پاکستان کے خزانے بھرے ہوئے ملیں گے۔ اگلی خبر بھی بہت اچھی ہے، اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ پاکستان کی امپورٹس اور ایکسپورٹس میں بہت بڑا گیپ ہے۔ حالانکہ پچھلے 2 سالوں میں ایکسپورٹس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اس کے باوجود جو گیپ ہے وہ گیپ بہت بڑا ہے۔ ہم جو سالانہ امپورٹ کرتے ہیں وہ 50 ارب ڈالرز کو کراس کر چکی ہیں، اور جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ 20 ارب ڈالرز کو کراس کر چکی ہیں، یعنی 30 ارب ڈالرز کا سیدھا خسارہ ہے۔ 50 ارب ڈالرز ملک سے باہر جاتے ہیں اور 20 ارب ڈالرز ملک کے اندر آتے ہیں۔ تو ڈالر کا ریٹ کیسے نہیں بڑھے گا، مہنگائی کیسے نہیں بڑھے گی؟ اب پاکستان اس خسارے کو کم کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اس خسارے کو کور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خسارہ ہی رہتا ہے، اور اب یہ خسارہ پوری طرح سے کور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس بار جو فارن ریمیٹنسز آئی ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز نے کرونا وائرس کے باوجود پاکستان میں پیسہ بھیجا ہے،
وہ 29 ارب ڈالرز کو کراس کر چکا ہے اور سال کے کمپلیٹ ہونے تک انشاءاللہ یہ 30 ارب ڈالرز کو تو بڑے آرام سے کراس کر دے گا۔ اس بار مئی میں 2.5 ارب ڈالرز پاکستان آئے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز نے بھیجے ہیں، اور یہ پچھلے سال کے مئی سے 35% زیادہ ہیں۔ تو یہ جو 30 ارب ڈالرز کا خسارہ ہے یہ اوورسیز پاکستانیز پورا کرتے ہیں، لیکن ان کو کبھی پاکستان نے گھاس تک نہیں ڈالا تھا۔ عمران خان ان کو اتنی عزت کیوں دے رہا ہے؟ اس کے علاوہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور ایک اور ذریعہ بھی ہے جس کے ذریعے پاکستان میں پیسے آتے ہیں، اور وہ ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس، اور آئی ٹی ایکسپرٹس کو بھی کبھی کسی نے گھاس نہیں ڈالا۔ وہ بیچارے بھی خود ہی اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ ایک تو پاکستان میں پیسہ لے کر آتے ہیں، دوسرا یہاں پر جواب دیتے پھرتے ہیں کہ یہ پیسہ کیسے کمایا، کہاں سے لائے، کس طرح سے لائے۔ یہ پہلی حکومت ہے جو آئی ٹی ایکسپرٹس پر بھی دھیان دے رہی ہے، آئی ٹی زونز بھی بنا رہی ہے۔ پے پال کو پاکستان میں لانے کی کوششیں کی گئی، امیزون پاکستان آ چکا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پر اسی طرح سے دھیان دیا جائے تو بہت جلد یہ انڈسٹری بھی 25 سے 30 ارب ڈالرز کو آرام سے کراس کر سکتی ہے، جو پاکستان کا پھر پلس ہوگا۔ جو فارن ریمیٹنس آ رہا ہے یہ تو خسارے کو پورا کر رہا ہے، لیکن جو آئی ٹی ایکسپرٹس لے کر آئیں گے، جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہوں گی، وہ پھر پاکستان کے لیے سرپلس ہوگا۔ اور یہ صرف کہیں سنی باتیں نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں یورپ کے پاس کوئی معدنیات نہیں ہے، وہ سعودی عرب کی طرح تیل نہیں بیچ رہے، ٹیکنالوجی کا ہی پیسہ ہے سارا۔ اور پاکستان کے آئی ٹی ایکسپرٹس نے بھی یہ پروو کر کے دکھایا ہے کہ بغیر کسی سپورٹ کے اس سال 8 ماہ کے اندر اندر وہ 1 ارب ڈالرز کو کراس کر چکے ہیں۔ تو ان 2.5-3 سالوں میں جو پاکستان کی آمدن کے ذرائع ہیں ان پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، لیکن جو آمدن کے ذرائع ہوتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں، ایسے پروجیکٹس نہیں جن سے پاکستان مزید قرضوں میں ڈوبتا رہے، ایسے پروجیکٹس جو پاکستان کو آنے والے وقت میں آمدن دیں گے، پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، ایسے بے شمار پروجیکٹس لگے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں، آنے والے چند سالوں میں اگر عمران خان کی حکومت ہوئی یا کسی کی بھی حکومت ہوئی، یہ پروجیکٹس ہمیں پیسہ دینا شروع کر دیں گے۔ تو ہم فارن ریمیٹنس کی بات کر رہے تھے، اس سال پینڈیمک کے باوجود پاکستان نے ریکارڈ توڑا ہے، اور پاکستان سے 2,24,705 ورکرز دنیا کے ڈیفرنٹ 50 ممالک میں، 50 ممالک میں کام کے سلسلے میں گئے ہیں۔ آپ سوچیں یہ ریمیٹنس اور کتنا بڑھے گا۔ پاکستان سے 2,24,000 گئے ہیں، بنگلہ دیش سے 2,17,000 گئے ہیں، انڈیا سے صرف 94,000 گئے ہیں، حالانکہ انڈیا 1 ارب 35 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ اضافے کے باوجود پاکستان کی ایکسپورٹس 20 ارب ڈالرز کو کراس کر سکی ہیں، اور انشاءاللہ مزید کریں گی۔ لیکن فارن ریمیٹنس جو آیا ہے، جو بیرون ممالک پاکستانیوں نے بھیجا ہے، وہ 30 ارب ڈالرز کو ٹچ کر رہا ہے۔ تو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت اچھے سگنلز آ رہے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ کرونا کی صورتحال میں تو پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ آج عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو جا کر پاکستان میں کریں، اور ہم اس حکومت کا موازنہ پچھلی حکومتوں سے اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ کرونا کی صورتحال تھی، اور کرونا کی صورتحال میں تو پوری دنیا کی اکانومیز نیچے گری ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پچھلی حکومتوں سے موازنہ کریں تو اس حکومت نے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کہیں سنی باتیں نہیں ہیں، یہ فیکٹس اور فگرز ہیں۔ پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس میں 4% کا اضافہ ہوا ہے، 3.94% کا، اور یہ 5% پر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ملک اسی ڈائریکشن میں جاتا رہا، اور بھلے حکومت کسی کی بھی ہو، بس شرط یہ ہو کہ جو لیڈر ہے وہ چور ڈاکو نہ ہو، وہ لٹیرا نہ ہو، وہ پاکستان کو لوٹ کر باہر پیسے نہ بھجوائے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے شکنجے سے بھی نکل آئے گا، پاکستان کے قرضے بھی اتریں گے، اور پاکستان کی آمدن اتنی ہوگی کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اور ترقی کی ایک نئی راہ ہموار ہوگی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔